السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جی جاننا جی تھا کہ اہل حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں؟ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں مسجد میں، انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، حالانکہ مفتی اعظم جو تھے سعودی عرب وہ حنبلی تھے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے کہ اہل حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں، جی جہاں تک مجھے علم ہے میں بھی الحمدللہ اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث علماء کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ ہمارے اسلاف اہل حدیثوں کے، ہندوستانی اہل حدیثوں کے جو اسلاف ہیں، آپ کہیں کسی ایک سے عالم سے، معتبر عالم، ایسے کوئی بھی نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کے لے آئیے، آپ کسی معتبر عالم کا قول دکھا دیجئے کہ اہل حدیث نے ڈائریکٹ کہا ہو کہ تقلید شرک ہے۔ ہاں، یہ وہ تقلید جو یہ لوگ کرتے ہیں، اہل دیوبند اور احناف جو تقلید کرتے ہیں جس صورت اور جس کیفیت میں، ہم اہل حدیث اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، لیکن شرک کہنا تو یہ دوسرے لیول کی چیز ہو گئی نا۔ تو ایسا نہیں کہ اہل حدیث تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ سعودیہ کے مفتی حنبلی تھے، تو دیکھیے ان کے حنبلی ہونے اور آپ کے حنفی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو آپ یوٹیوب کا زمانہ ہے، ابھی آپ یوٹیوب کھولیے اور ان کے جو لیکچرز یا ان کے محاضرات دروس وغیرہ ہیں اس کو کھولیے، آپ کو ہر ایک دو لائن کے بعد قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملے گا۔ کوئی مقلد ایسا کرتا ہے؟ باقی رہی بات اپنے آپ کو حنبلی کہنے کی، آپ شوق سے اپنے آپ کو حنفی کہیے، شوق سے مالکی کہیے، کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول آ جائے، اس کے باوجود کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے آپ کسی امام کا دامن تھام کے رکھیں کہ نہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے امام صاحب سے کوئی بھی غلطی ہو جائے اسے نہیں چھوڑنا، یہ غلط ہے۔ آپ حنفی کہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہٰذا مذہب کی طرف فقط انتساب کرنا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور کوئی اہل حدیث اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو حنفی نہ کہیں۔ آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، اتباع کتاب و سنت کی کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے حنفی مذہب سے اپنی تعلیم کی ابتدا کی اور آپ نے جو مسار اور خط اختیار کیا فقہ پڑھنے کے لیے، حنفی مذہب کا اختیار کیا، کوئی دقت نہیں، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں۔ تو جو مفتی کی بات کر رہے ہیں رحمہ اللہ، وہ مقلد نہیں تھے، آپ ان کے دروس اور محاضرات موجود ہیں، ان کو سنیے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی عوام کے سامنے اس طرح سے بیان کر کے ان کو دھوکہ دینا یہ الگ بات ہے۔